السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اس وقت میں نے آپ کے سامنے 26ویں سپارے کی آخری سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے، اور قرآن کریم جہاں حلال اور حرام کے احکامات دیتا ہے، وہیں پر آپ کو آداب اور اخلاق سکھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن اخلاق کا ایک بہترین نمونہ تھے، لہذا آپ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت فرمائی اور ان کو تعلیم فرمائی، تو آپ کی سیرت طیبہ کے اندر بھی اخلاق کا پہلو نمایاں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اعلیٰ درجے کے اخلاق میں اور اعلیٰ درجے کی سیرت میں آپ کا شمار کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی جو نازل ہوئی ہے، اس کے اندر عرب کے رہنے والوں کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی، وہ یہ کہ اہل ایمان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ تقدم نکلا ہے قدم سے، ہم اور آپ یہ لفظ اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ قدم بڑھانا، آگے چلنا۔ تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تشریف رکھتے تھے اور آپ گفتگو فرماتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، تو کبھی کبھی علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ سے گفتگو میں اور کلام میں سبقت لے جاتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی کہ جب نبی اور پیغمبر تمہارے سامنے موجود ہو اور تمہیں ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہو، تو نبی کے سامنے آگے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ اور علماء نے اسی سے یہ بات لکھی ہے کہ دراصل اس آیت کو نازل کرنے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے تم اپنی رائے پیش نہ کرو۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے، وہ خود اخلاق کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے اوپر کون کون سے مظالم نہیں ڈھائے گئے، آپ کے اوپر طنز و تشریح کے کون سے نشتر نہیں چلائے گئے، آپ کے ساتھ کون سا ایسا سلوک تھا جو
ایک مظلوم ہونے کے ناطے سے آپ کے ساتھ روانہ رکھا گیا ہو۔ مکے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے کفار سے اور مشرکین سے، تو طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ جو ہے میری بات سن لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر جب ان کو تبلیغ کی اور اسلام کی دعوت پیش کی، تو طائف کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے جوتوں سے خون جو ہے وہ چھلکتا تھا، آپ کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ایک فرشتہ جس کا نام ملک الجبال ہے اس کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اگر آپ ارشاد فرمائے تو یہ جو دونوں طرف طائف کے پہاڑ ہے ان کے بیچ میں طائف والوں کو پیس کے رکھ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ میرے اوپر ایمان نہیں لاتے، اگر آج میری دعوت کو یہ قبول نہیں کرتے تو آئندہ آنے والی نسلیں اس دعوت کو قبول کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اور خانہ کعبہ تشریف لے جاتے تھے تو مکے کے مشرکین اور اوباش لڑکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے میں اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی اوجڑی کے وزن کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتے تھے، سجدے سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ آپ کے اوپر اتنی مصیبتیں ڈالی گئیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جتنی ایذائیں اور تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں دنیا میں، اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک کہ انسانوں کی مصیبتوں کو جمع کر لیا جائے تو میری مصیبتوں کا اور میری تکلیفوں کا وزن زیادہ ہو جائے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے جو لوگوں کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں اس کا وزن کم ہو جائے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سر الایام لیالیہ، جتنی ایذائیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور پہنچائی گئی ہیں، اتنی اگر ایذائیں اور تکلیفیں دنوں کے اوپر ڈال دی جائے تو شام ڈھل جائے اور رات کا اندھیرا چھا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، جواب میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور نہ صرف یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ جب آپ مکے والوں کی تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے پریشان ہو کر اللہ کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں
تو آپ خانہ کعبہ میں پہنچے اور پہنچ کر آپ نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے کا ارادہ فرمایا. اور ایک قبیلہ ہے بنو شیبہ، اس کا ایک آدمی ہے عثمان ابن طلحہ، بیت اللہ شریف کی چابی اس کے پاس ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیبہ سے کہ شیبہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دے، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. شیبہ نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ خانہ کعبہ کے اندر تشریف نہیں لے جا سکتے، آپ کو ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے. شیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابی دینے سے انکار کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو کر وہاں سے واپس چلے آئے اور شیبہ سے فرمایا کہ اے شیبہ، یاد رکھنا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس جگہ تو کھڑا ہوا ہے اس جگہ میں ہوں گا، اور جس جگہ میں ہوں اس جگہ تو ہوگا، اس وقت کا انتظار کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ مکے تشریف لائے فاتحانہ انداز کے اندر، تو آج مکے والے ڈرے ہوئے تھے، آج مکے والے سہمے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آپ نے امن کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ آج جو خانہ کعبہ کے اندر پناہ لے لے اس کو بھی معافی ہے، اور فرمایا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی معافی ہے. غرض یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، اور ایسے وقت میں کہ جب مکہ فتح ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چن چن کے ایک ایک آدمی سے بدلہ لے سکتے تھے اور چن چن کر وہاں پر قتل کر سکتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا. آج آپ دیکھیے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی اپنی فوج لے کر داخل ہوتا ہے، اپنے لشکر لے کر داخل ہوتا ہے، تو وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جا کر فرمایا کہ شیبہ کہاں ہے. آج شیبہ جو ہے وہ چھپتا پھر رہا ہے. شیبہ کو بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبہ، یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ تو میری جگہ کھڑا ہوا تھا جس جگہ آج میں کھڑا ہوا ہوں، اور جس جگہ تو آج کھڑا ہوا ہے اس جگہ میں کھڑا ہوا تھا، اور میں نے تجھ سے خانہ کعبہ کی چابی طلب کی تھی، تجھے یاد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کی جواب میں شیبہ نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شیبہ، آج بتا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو شیبہ نے جواب میں کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نبی اور پیغمبر ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کے اخلاق اعلیٰ اخلاق ہے، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبہ،
آج میں تیرا قصور معاف کرتا ہوں، اور یہ خانہ کعبہ کی چابی کہ جو آج میرے پاس ہے، آج میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور یہ چابی اب قیامت تک تیرے خاندان کے اندر رہے گی، اور کوئی خاندان آ کر تجھ سے خانہ کعبہ کی چابی نہیں لے سکے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا جواب اچھائی سے دیا، اور نہ صرف اچھائی سے دیا بلکہ احسان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ہے۔ آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا کھویا ہوا وقار عالم اسلام کے اندر اور سارے عالم کے اندر بحال ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔